جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی عوام کی تحریک ہے، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے منہ کی کھائیں گے۔ ہمارا کوئی سیاسی مینڈیٹ نہیں ہے، چارٹرڈ آف ڈیمانڈ ہے، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ شوکت نواز میر کی دومیل نیوز سے گفتگو۔ پلاننگ سے میں کہوں گا کہ ہمارے سیاسی حکمران ادارے اور کئی میں کہوں گا کہ جن کو میری شکل پسند نہیں ہے تو وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں، تو میں آپ کے اس چینل کے توسط سے میں ان لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی اجتماعی پلیٹ فارم ہے، یہ کوئی ذاتی کسی کا پلیٹ فارم نہیں، کسی کو میرا چہرہ پسند نہیں ہے تو خدا را جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو ڈیمیج نہ کریں، یہ آپ کا پلیٹ فارم ہے۔ تو کالم کے اندر وہ بہت بڑے اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں اور ایک طرف وہ کالم میں لکھتے ہیں جناب کہ شوکت نواز میر کے کوئی سٹیک ہولڈر تو نہیں ہے، لیکن دوسری طرف پھر وہ لکھتے ہیں کہ یہ عوام کا مینڈیٹ ہے ان کے پاس، تو ان کو ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ تو میرے خیال سے پہلی بات ہے کہ صحافت کا جو طریقہ کار ہے کہ وہ دونوں طرف سے موقف لینا چاہیے۔ آپ یہ نہیں ہوتا کہ آپ سوشل میڈیا پہ مجھ سے میرا موقف مانگیں، آپ اتنے دلیر تھے، آپ اتنے ٹھیک صحافی تھے تو آپ مجھے کال کر کے پوچھتے کہ جی شوکت صاحب آپ کہاں پہ گئے اور آپ کا کیا موقف ہے، جبکہ کسی کے ذاتی ایونٹ میں جانا، فوتگی میں، خوشی میں جانا کوئی جرم نہیں ہے، وہ ہر کوئی جاتا ہے۔ لیکن میں نے ان سے یہ بات کہی تھی، میں ان کے پاس گیا، میں نے اخلاقیات کے تمام تقاضے پورے کیے، میں ان کے پاس گیا، میں سینٹرل پریس کلب مظفر آباد میں گیا، وہاں تمام صحافیوں کے سامنے بات ہوئی اور وہاں پہ یہ بات ہوئی، انہوں نے کہا جی بالکل میں یہ پوسٹ ڈیلیٹ کرتا ہوں۔ اور میں نے ان کو کہا، میں نے کہا بالکل آپ دلیر صحافی بنتے ہیں نا تو پھر جن شخصیات کا ذکر ہمارا آپس میں ہوا اور جو سٹیک ہولڈر ہیں اصل جو اتھارٹی رکھتے ہیں، تو میں ان کو یہ کہہ کے آیا تھا کہ پھر اگر آپ اصل صحافی ہیں، آپ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہیں، آپ کے ذاتی معاملات نہیں ہیں اس شخصیات کے، اس شخصی جو حکومتی شخص ہے جس کو وہ ڈسکس کر رہے ہیں، تو پھر آپ یہ کریں کہ جن لوگوں کے پاس اختیار ہے اس شخص کا کنٹریکٹ بڑھانے میں، کم کرنے میں، وہ شادی میں آئے تھے، پھر آپ جس طریقے سے آپ نے مجھے مخاطب کیا، آپ اگر ہمت ہے، آپ کہتے ہیں جی میں بڑا سچا صحافی ہوں، تو پھر آپ ان کے نام لکھ کے جیسا مجھے مخاطب کیا آپ ان کو بھی مخاطب کریں تو میں مانوں گا کہ آپ صحافی ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، وہ پوسٹ ڈیلیٹ کی، ایک اور پوسٹ لگا دی، اس میں بھی ان بندوں کو میرے ساتھ وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی میں نے کہا کہ فلاں فلاں، بالکل وہ ہر ایک کو پتا تھا وہاں کون کون آئے، اگر آپ کو میرا پتا تھا تو آپ کو ان کا بھی تو پتا تھا، آپ نے میرے ساتھ وہاں تو کہا جی بالکل جی میں لگاؤں گا، تو جب آپ پوسٹ لگا رہے ہیں تو اس میں آپ میرے گلے وہ ساری چیزیں ڈال رہے ہیں، میرے لیے سارے قابل احترام ہیں، لیکن یہ صحافت کا طریقہ کار نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو آپ کسی بھی صورت ڈیمیج نہیں کر سکتے، یہ عوام کی کمیٹی ہے اور یہ جو اوچھے ہتھکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، الحمدللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ عوام اس ایکشن کمیٹی کے ساتھ جڑ گئی ہے اور کسی بھی صورت وہ یہ جو 2 نمبر پروپیگنڈا ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ اور مختلف طریقوں سے پبلکس میں بیٹھ کے باتیں کی جا رہی ہیں، الحمدللہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، کوئی کسی کے پاس سیاست کرنے کا مینڈیٹ نہیں ہے، یہ ایک چارٹر آف ڈیمانڈ پہ بنی ہوئی کمیٹی، اور میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایک چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اور ہم اس چارٹر آف ڈیمانڈ کے پابند ہیں۔ عوام فیصلہ کرے گی چارٹر آف ڈیمانڈ پہ جو ابھی تک ہمارا مینڈیٹ ہے، ہم اس سے باہر نہیں جا سکتے، لہٰذا لوگوں کے ذہن میں جو باتیں آپ ڈال رہے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگ بالکل مطمئن رہیں، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جڑے رہیں اور ایسے صحافیوں کی بات نہ سنیں کہ جو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے کسی تحریک کو یا کسی ایسے شخص کو، میں نہیں کہ خالی میں، اور بھی ایسے کسی شخص کو، کسی صحافی کو جو ہے اس طرح ڈیمیج نہیں کرنا چاہیے۔